السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا کہ جب ہیرو اور ہیروین کسی پہاڑی علاقے میں پھنس جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر کوئی غار دکھائی دیتا ہے، اور جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو انہیں عجیب و غریب مخلوقات نظر آتی ہیں۔ تو آج کے دور کے اندر ہم ان غاروں کے اندر جانے سے کافی ڈرتے ہیں، کیونکہ ان میں چاروں طرف اندھیرا اور خاموشی ہوتی ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر یہ غار بن کیسے گئے؟ یعنی کون سی ایسی چیز تھی جس نے زمین پر جگہ جگہ یہ غار بنا دیے؟ کیا یہ انسانوں نے خود بنائے یا یہ کسی خلائی مخلوق نے بنائے؟ اور آپ نے سنا ہوگا کہ کسی دور کے اندر انسان غاروں میں رہتے تھے۔ کیا واقعی انسان غاروں میں رہتے تھے؟ اور اگر رہتے تھے تو پھر غاروں کو چھوڑا کیوں؟ غاروں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ انسانوں نے انہیں چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا؟ اور آج ان غاروں میں کون سی مخلوقات آباد ہیں؟ اور سائنسدانوں کو مارس سیارے پر بھی غار ملے ہیں، تو کیا ان غاروں میں بھی کوئی رہتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں ان تمام سوالوں کے جوابات۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ دوستو آج سے لاکھوں سال پہلے انسان انہی غاروں میں ہی رہتے تھے، اور اس کے ثبوت ان غاروں سے ملنے والے انسانی فوسلز ہیں، اور انہی انسانی فوسلز پر کیے جانے والے تجربات سے پتہ چلا ہے کہ انسان کتنے سال پہلے ان غاروں میں آباد تھے۔ جس دور میں انسان ان غاروں میں رہتے تھے تو یہ ان کے گھر تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب انسان گوشت خور تھے، یعنی صرف جانوروں کا گوشت کھاتے تھے اور مل کر شکار کیا کرتے تھے۔ یہ جانوروں کا شکار کر کے انہیں غاروں میں لے جاتے تھے اور وہاں پر کچا یا پکا کر کھاتے تھے۔ اب غاروں میں انسان اس لیے بھی رہتے تھے کہ ایک تو یہ چھپے ہوئے تھے، یعنی زیادہ تر غار ایسی جگہوں پر تھے کہ ان کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر غار پہاڑوں کے اوپر ہوتے تھے، جس کی وجہ سے خطرناک جانوروں کا اوپر آنا مشکل ہے۔ اسی لیے انسان ان کو اپنے گھروں کی طرح استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان نے ابھی کنسٹرکشن نہیں سیکھی تھی، یعنی انسانوں کو کوئی دیوار بنانا بھی نہیں آتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی اور غاروں میں ان کے لیے جگہ تنگ پڑنے لگی تو انسان ایک دوسرے کے غاروں پر حملہ کرنے لگے۔ تو یہی وجہ تھی کہ غاروں پر لڑنے جھگڑنے سے تنگ آ کر کچھ انسانوں نے ایسے علاقوں کا رخ کیا جہاں پر خطرناک جانور بھی نہیں تھے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود تھیں۔ اور یہی وہ دور تھا جب انسان نے خود کو چھپانے کے لیے پتھروں کی آڑ لینا شروع کر دی، یعنی بڑی چٹانوں کے پیچھے چھپ کر رہنا شروع کیا۔ اور اگر انہیں پتھروں کی چٹانیں نہیں ملتی تھیں تو یہ پتھروں کا ڈھیر بنا کر پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگے، اور اسی طریقے سے انسان نے ایک دیوار بنانا سیکھی، اور آہستہ آہستہ پھر اس نے دیواروں کو ایک ترتیب کی شکل میں کھڑا کرنا سیکھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ انسان نے چھوٹے چھوٹے گھر بنانا سیکھ لیے۔ انسان نے جب کھلے ماحول میں گھر بنانا سیکھے تو پھر غاروں میں رہنے والے لوگ بھی کھلے ماحول میں آنے لگے اور گھر بنا کر رہنے لگے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا انسانوں نے غاروں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اگر انسانوں کو غار میں رہنے کے لیے لاکھوں روپیے بھی دیے جائیں تو بولا جائے کہ اب آپ نے ساری زندگی یہاں پر گزارنی ہے تو وہ شاید کبھی بھی نہ مانے۔ حالانکہ یہ وہی غار تھے جن کے لیے انسان آپس میں لڑتے تھے، لیکن اس زمانے میں چاہے آپ کو جو بھی آفر کی جائے آپ پسند نہیں کریں گے۔ لیکن جب تک انسان غاروں میں رہتے تھے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جہاں پر میں رہتا ہوں یہ میرا گھر آخر بنا کیسے، کیونکہ انسان اس دور میں اتنا ذہین نہیں ہوا تھا۔ اس نے بس یہی سوچا کہ یہ جگہ میرے رہنے کے لائق ہے اور وہ رہنے لگا۔ لیکن اب لاکھوں سال بعد انسان انہی غاروں کو دیکھتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ یہ آخر بنے کیسے؟ آخر ان کو بنانے والے کون لوگ تھے؟ اس بارے میں لوگ شروع میں سوچتے تھے کہ شاید یہ کسی اور مخلوق نے بنائے ہیں، لیکن آج سائنس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ غار شروع سے زمین پر موجود نہیں تھے بلکہ یہ بعد میں بنے ہیں۔ غاروں کے بننے کی 3 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ زمین کے اندر نکلنے والا لاوا ہے، کیونکہ لاوا جب زمین سے باہر نکلتا ہے تو یہ پہاڑوں کے ذریعے سے نکلتا ہے۔ اب پہاڑ کے جن جن راستوں سے یہ باہر نکلتا ہے تو وہاں پر یہ بڑے بڑے سوراخ بنا دیتا ہے، لیکن پھر جب یہ سارا باہر آ کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ سوراخ ہمیں غار کی شکل میں نظر آتے ہیں اور یہاں پر مخلوقات رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور دوسری وجہ ان کے بننے کی یہ ہے کہ سمندر کا پانی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سمندر کے کناروں پر بڑے بڑے گھڑے موجود ہوتے ہیں۔ دراصل یہ گھڑے پانی کے زوردار لہروں سے بنا کرتے ہیں۔ بہت ساری لہریں جب ایک ہی جگہ سے بار بار ٹکراتی رہتی ہیں تو پتھر بھی کٹ جاتے ہیں۔ ان غاروں کے بننے کی تیسری وجہ بارش کا پانی یا بیکٹیریا ہے۔ کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان اگر کوئی چونے کی دیوار ہو تو اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک لمبے عرصے بعد وہاں پر گھڑا بن جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کے غار بننے میں بہت سارا وقت لگتا ہے۔ سب سے جلدی طریقہ لاوا والا ہی ہے، یعنی غار بننے کا کام نیچرل ہے، یعنی کسی خلائی مخلوق یا کسی اور مخلوق نے نہیں بنائے۔ ویسے انہی غاروں کے اندر قیمتی زیورات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہیرا زمین کی گہرائیوں میں موجود ہوتا ہے، اور جب یہ لاوے کے ذریعے باہر آتا
ہوتا ہے تو انہی غاروں میں ہوتا ہے، اور اگر آپ غریب ہیں تو انہی غاروں کی سیر کیا کریں، شاید آپ کو کوئی ہیرا مل ہی جائے۔ بات تو صحیح ہے۔ آپ کو دوستو انسانوں کے جو ریپورٹس مارس پر موجود ہیں، انہوں نے کچھ تصویریں بھیجی ہیں تو پتہ چلا کہ مارس پر بھی غار موجود ہیں۔ ان کی تعداد 9 تھی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مارس پر غاروں کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن ان کے اندر کیا ہے یہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔